اور جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ اپنے رب کی ذات پر بھروسہ رکھو، وہ اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے، کبھی بھی اس سے مایوس مت ہونا، وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ وہ اپنے بندے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، وہ جلد ہی تمہاری مشکلات ختم کر کے تمہیں اپنے کرم سے نوازے گا، بس یقین رکھو۔ زندگی جب رلائے تو سمجھ لینا، زندگی جب رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے، اور زندگی جب ہنسائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی۔ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ اللہ آپ کے بکھرے معاملات کو اس قدر خوبصورت طریقے سے سمیٹے گا کہ جیسے وہ کبھی الجھے تھے ہی نہیں۔ ہر چیز کا وقت مقرر ہوتا ہے، ورنہ دعا تو کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ ان کا یقین عرش والے پر ہو، وہ فرش والوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ اور اللہ کی یہاں محبت کا اصول یہ ہے کہ جتنا زیادہ اللہ تمہیں پسند کرے گا اتنا زیادہ آزمائش میں ڈالے گا۔ تو پھر کیوں گھبراتے ہو ان مشکلوں سے جو تمہیں اللہ سے جوڑے ہوئے ہیں؟ اور تم دیکھنا اللہ خفیہ وسیلوں سے تمہاری چاہت کو تم تک پہنچائے گا۔ انسان صرف سن سکتے ہیں یا حوصلہ دے سکتے ہیں، مشکلات کا حل صرف اللہ کے پاس ہے، تو کیوں نہ اللہ کو بتایا جائے۔ سب سے پہلے دعا کے بعد صبر کے بعد یقین، پھر آپ کا سفر بہترین۔ دیکھو تمہیں مانگنا ہے جو تمہیں چاہیے، باقی کے انتظامات تو وہ کرے گا غیب سے، عرش سے یا فرش سے، یہ وہ جانے اور اس کی قدرتیں جانے۔ اپنے دکھ اللہ کے سوا کسی سے مت کہو، وہ اللہ مددگار بھی ہے اور رازدار بھی۔ گناہوں سے چاہے زمین اور آسمان بھر جائیں، ندامت کا ایک آنسو سب صاف کر دیتا ہے۔ اللہ کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھیں، اگر وہ مہینوں کو سالوں میں بدل سکتا ہے تو قبولیت کی لمبی مسافتوں کو لمحوں میں بدل سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو چھوڑ دیتا ہے تب بھی خدا کا شکر ادا کرنا، کیونکہ اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہوگا۔ آزمائش چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، بھروسہ جب اللہ کی ذات پر ہو تو ہر مشکل میں انسان کا دل سکون پا ہی لیتا ہے۔ جب ہر طرف اندھیرا تھا تب اللہ ہی صرف میرا تھا۔ اللہ سے مانگنے کے بعد مشکل یا ناممکن کا گمان نہیں رکھتے، صرف یقین سے تعلق مضبوط کر لیتے ہیں، کیونکہ مشکل مخلوق کے لیے ہوتی ہے مگر خالق کے لیے نہیں۔ اللہ تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقوں سے تمہاری من پسند چیز تک لے آتا ہے۔ درد کتنا بھی بڑا ہو، اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ اگر دینے والے نے دینے کا وعدہ کر رکھا ہے تو دنیا لاکھ کوششیں کر کے بھی تمہیں وہ چیز حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی۔ تم اپنی دعا میں تارے مانگتے ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے چاند کو بچا رکھا ہو۔ دعا تو وہ ہوتی ہے کہ جب ایک بار مانگ لی جائے تو دل میں شک پیدا نہیں ہوتا کہ قبول ہوگی یا نہیں، کیونکہ وہ دل مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے جس سے مانگا ہے وہ قادر ہے ہر چیز پر۔ میں نے جس سے مانگا ہے وہ ناممکن کو ممکن کر دینے والا ہے۔ جہاں دعا ہوتی ہے نا، وہاں شک کی گنجائش نہیں ہوا کرتی۔ سب کچھ مل جاتا ہے جب اس دل کو اللہ مل جاتا ہے۔ شاید اللہ لکھ دے کن تمہاری بھی قسمت میں، تم ایک بار کاتب تقدیر سے تھوڑا اصرار تو کرو۔ جو چیز حق میں بہتر نہیں اسے حق میں بہتر بنا کر اللہ سے مانگنے کے لیے ہی تو دعاؤں کو بنایا گیا ہے۔ کیا پتہ جو اختتام نظر آ رہا ہے وہ آغاز ہو، شاید معجزوں کو پانے کے لیے بس آخری بار ٹوٹنا باقی ہو۔ ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے لیکن وہ بھولتا نہیں ہے۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا،
اسی لیے نہیں کہ وہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ دعا سے نصیب بدل جاتے ہیں، دعا سے نصیب بدل جاتے ہیں، پر ان کے جو اپنی دعاؤں پر یقین کرتے ہیں آزمائشوں سے گزر جاتے ہیں۔ بندہ چاہے اپنے رب سے کتنا ہی دور جائے یا اسے چھوڑ دے، مگر اس کا رب اسے کبھی نہیں چھوڑتا، کبھی بھی نہیں۔ وہ پھر بھی فرماتا ہے بے شک میں قریب ہوں۔ جب تم یقین کی دعوے کرنے لگتے ہو تب وہ تمہارا یقین آزماتا ہے ان چیزوں کے ذریعے جن کے بغیر رہنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جس درد سے آج تمہارا دل پھٹ رہا ہے، کل کو اس کے صدقے تمہاری زندگی میں خوشیوں کی بہار آنی ہے۔ تم اللہ پر یقین رکھو، ایسا یقین کہ جو ہر شخص سے پاک ہو۔ سنو، یہ مشکل وقت ختم ہو جائے گا، یہ پریشانی، یہ غم، یہ برے دن سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ ٹوٹ پھوٹ کا احساس، یہ آنسو، یہ تکلیفیں، یہ صرف ایک وقت تک ہے، پھر سب کچھ دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بس تم اللہ پر یقین رکھو۔ اللہ سے مانگنے کی خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو لفظ کا روپ نہ بھی دے سکیں، تب بھی وہ آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ یہ زبان پر دعاؤں کا آ جانا بلا وجہ تو نہیں، تم بس اللہ سے یقین سے مانگو، تمہارا اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ نے میری دعا ایسے قبول کی ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کہو گے کہ اللہ نے میرے صبر کا صلہ دے دیا۔ وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ اگر تمہارے ارادے نیک ہیں کر دو اپنے فیصلے اس کے سپرد، اور دیکھو وہ تمہیں کیسے سکون کے سمندر میں اتارتا ہے اور کن راستوں سے انصاف دلاتا ہے۔ جب کبھی اداس ہو تو اپنے رب کریم کو یاد کر لیا کریں، دعا کر لیا کریں، نہ صرف دل سے بوجھ ہٹ جائے گا بلکہ کام بھی سنور جائیں گے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنی اذیت میں ہیں اور کتنی مشکل سے صبر کو قائم رکھا ہوا ہے۔ دیکھنا وہ بہت جلد آپ کو سکون سے نوازے گا اور آپ کے صبر کا صلہ ضرور عطا کرے گا۔ صبر کر لو، انسان کو ہمیشہ اتنی ہی تکلیف ملتی ہے جتنی وہ سہ سکتا ہے۔ جس کا نام ہی الخیر ہے، خبر رکھنے والا، وہ پھر کیسے تمہاری سسکیوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ تم اللہ کے ہو کر تو دیکھو، وہ سب کو تمہارا نہ کر دے تو کہنا۔ راستے خود بخود بنتے چلے جائیں گے اگر منزل اللہ پر یقین کی ہو۔ دل اگر بوجھل ہے تو اسے سجدے میں جھکا دو۔ لفظ نہیں ملتے تو خاموش گفتگو میں اللہ کو ہر قصہ سنا دو۔ وہ فرماتا ہے خود کو اکیلا ہرگز نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں وہاں ہوں۔ بہت جلد تمہارا نصیب بدلنے والا ہے، تمہیں وہ ملنے والا ہے جس کے ملنے کی تڑپ نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی تھی۔ بہت جلد تم خوش ہونے والے ہو۔ جب انسان امید ہارنے کے بعد بھی اپنے رب کو پکارتا ہے تو وہ اس کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے اور اس کی صدائیں عرش پر دونوں جہانوں کا بادشاہ سنتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو اس کی من پسند چیز سے نواز دیتا ہے۔ جب دل تڑپتا ہے تو اس کی ایک ایک تڑپ سے اس کا خالق واقف ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ اس وقت درد میں ہے اور وہ تب راضی ہو کر اسے نوازتا ہے جب وہ امید نظر نہ آنے کے بعد بھی اللہ کا در کھٹکھٹانا نہیں چھوڑتا۔ مگر یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب انسان شدید اذیت میں ہو، تبھی وہ اپنے خالق سے اپنا تعلق بار بار پکا کر کے مضبوط کر لیتا ہے۔ اسی لیے ہر اس غم پر شکر ادا کرنا لازم ہے جو رب العالمین سے ملاقات کا باعث بنے۔ وہ سنتا ہے تمہاری آواز جب تم اس سے پکارتی ہو، وہ دیکھتا ہے تمہیں جب تم آسمان کو تکتے ہو، وہ انتظار میں ہے کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس انتظار میں کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، صبر مل جائے گا ان کی چیزوں پر جو تمہیں دکھ اور تکلیف پہنچاتی ہیں، جو ہر لمحے تمہیں اذیت میں مبتلا رکھتی ہیں۔ جب ہم اس انتظار میں اس پر یقین رکھتے ہیں نا کہ کبھی نہ کبھی سب ٹھیک ہو جائے گا، تو یقین رکھو ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا۔
جو چیز تم نے کھوئی ہے اس کے بدلے اللہ تمہیں بہتر سے گزار کر بہترین سے نوازے گا، اور یقین کرو یوں تمہیں اپنے صبر کا ہر صلہ مل جائے گا، اور تمہارا دل ان چیزوں کی گرفت سے آزاد ہو جائے گا جن کی وجہ سے آج تم بے سکون ہو اور اذیت میں ہو۔ صبر شروع میں بہت مشکل لگتا ہے، کیونکہ ہم ان چیزوں سے آزمائے جانے کے عادی نہیں ہوتے جن سے ہمیں بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ تب ایسا لگتا ہے جیسے دعائیں بھی بے بس ہو گئی ہوں، لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ویسے چیزیں بدلنے لگتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ مخالف حالات بھی ہمارے حق میں ہونے لگتے ہیں اور دعائیں بھی ایک دم قبول ہونے لگتی ہیں۔ تب سمجھ آتی ہے کہ صبر تو بس اس راستے کا ایک حصہ تھا جو ہمیں ہماری من پسند منزل تک واپس لے آیا ہے۔ ہم اجر کما تو سکتے ہیں مگر اس اجر کے ملنے کا وقت صرف اللہ ہی طے کرتا ہے۔ صبر صرف امتحان ہوتا ہے، ایسا امتحان جس کے بعد سب کچھ آپ کو ویسے ہی واپس لوٹا دیا جاتا ہے جیسے آپ سے لے لیا گیا تھا۔ تو آپ اللہ کے لینے پر صبر کر لیں، اللہ آپ کو دینے پر راضی ہو جائے گا۔ اللہ یقین کرنے والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین کرنے والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ان کی ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور تب بھی وہ آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ تو بتاؤ پھر کیا تم اتنا یقین کرتے ہو اس پر کہ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں کے لیے ترک کر دو؟ نہیں، تم تو فوراً ڈر جاتے ہو اور پھر زور سے کہنے لگتے ہو کہ اللہ نے میری دعائیں تو سنی ہی نہیں، بھول گئے ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کہو گے میں ایمان لایا اور پھر تم آزمائے نہ جاؤ گے؟ جان مارنی پڑتی ہے تب جا کے اللہ ملتا ہے، یقین کی کڑی آزمائش کاٹنی پڑتی ہے پھر جا کر معجزے ہوتے ہیں۔